السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ مثالی مسلمان، اس اہم عنوان کے تحت آج سے ہم ایک دوسرے ٹاپک پر گفتگو کرنے والے ہیں، وہ ہے مسلمان اپنے نفس کے ساتھ۔ جی ہاں، اسلام نے ہمیں جو زندگی کا طریقہ سکھایا ہے، اس میں ایک مسلمان دوسروں سے بالکل نمایاں ہوتا ہے۔ مسلمان اپنے عادات و اطوار، اپنی ہیئت و شکل اور اپنے تصرفات، ان سب چیزوں میں دوسروں کے مقابلے میں بالکل ایک متمیز انداز میں ہوتا ہے۔ جی ہاں، اس کی ایک خاص پہچان، اس کی اپنی ذاتی ایک الگ سے آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے۔ وہ دوسری قوموں کی نقالی کرنے والا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ مثالی مسلمان، دوسروں کے لیے نمونہ۔ تو یہ نمونہ ہماری اپنی روزمرہ زندگی میں ہمارے اپنے جسم کے ساتھ، ہمارے اپنے نفس کے ساتھ، ہمارے اپنے کھانے پینے، ہمارے اپنے عادات و اطوار، ان سب چیزوں میں بھی ہم اپنا اثر، یعنی اسلامی اثر، ہمارا اپنا اسلامی آئیڈینٹیفیکیشن کا تأثر دوسروں پر ڈالیں، دوسروں کے لیے ہم قابل نمونہ بنیں، ہم سے دوسرے سیکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا، دوسروں کی نقالی کرنے لگیں اور اپنی اسلامی تشخص پر ہم خود داغ اور دھبا لگائیں۔ نہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمانوں کو دوسروں کے لیے ایک بہترین نمونہ بننے کی جو تعلیم دیتے ہیں، وہ صرف نماز روزہ عبادات میں نہیں، صرف اخلاق و معاملات میں ہی نہیں، بلکہ ہماری اپنی ہیئت و شکل، ہماری اپنی روزمرہ زندگی میں جو ہمارے عادات و اطوار ہوتے ہیں، ان میں بھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سادگی کا حکم دینے کے باوجود پاکی صفائی، اچھی ہیئت و شکل میں رہنا، ہم اپنے جسم کا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، اس کا حکم دیتے ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو ناپسند فرماتے ہیں جو نہانے کا، دھونے کا، خوشبو کا اہتمام نہ کرتے ہوں۔ جی ہاں، جو اپنی صحت کا خیال نہ کرتے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلا کر نصیحت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت، عبداللہ ابن عمرو بن العاص ایک جوان صحابی، اور ان کو اپنی اس نوجوانی کو اللہ کی بندگی میں گزارنے کا اتنا شوق کہ ایک ایک دن میں ہی قرآن ختم کر دیں، روزانہ روزہ ہی رکھتے چلے جائیں، نفل نمازیں بکثرت پڑھتے رہیں۔ اس طرح کا، یہ اپنی صحت وغیرہ کی فکر نہ کر کے ایک طرح سے گویا کہ وہ زیادتی کر رہے تھے، اور اس کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت فرمائی ان کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور پوچھا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم تصوم النہار وتقیم اللیل، دن بھر روزہ رکھتے ہو، رات بھر قیام کرتے رہتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصم وافطر، کسی دن روزہ رکھو تو کسی دن روزہ چھوڑو بھی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں
سونے اور قیام اللیل کے بارے میں کیا فرمایا؟ ساری رات جاگ کر قیام کرتے رہنا یہ درست نہیں، بلکہ رات کا کچھ حصہ سونا بھی چاہیے اور کچھ حصہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اور قیام کے بارے میں یہ نصیحت عمومی فرما دی، پھر اس کے بعد دیکھیے ان کے لیے خاص طور پر اور سارے لوگوں کے لیے ایک عمومی قاعدہ، ایک عمومی قانون کی شکل میں کیا بات بتائی؟ غور فرمائیں۔ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہاری اپنی بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ غور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم اور آنکھوں کا کس قدر خاص طور پر ذکر فرمایا کہ اس کو بھی کچھ راحت چاہیے، اس کو بھی کچھ آرام چاہیے، اس کا بھی کچھ خیال رکھنا۔ جسم کی بات آئی تو ہمارے جسم کی سلامتی، جسم کی توانائی اور قوت کھانے پینے میں ہے نا، لیکن ساتھ ساتھ کچھ حرکت میں بھی ہے۔ کھانے پینے کے حوالے سے اسلام ہمیں روکتا نہیں ہے۔ ابھی جو حدیث آپ نے سنی، کسی دن روزہ چھوڑنے کے لیے کہا، تو یہ کون سا؟ رمضان کا نہیں، نفلی روزے۔ تو کیوں؟ تاکہ انسان کھا پی کر صحت مند رہے۔ لیکن کھانے پینے میں دو چیزوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ایک، کوئی نوالا حرام کا نہ جائے ہمارے پیٹ میں، اور دوسرا، کھانے جب بیٹھیں تو پھر کھاتے ہی چلے جائیں، اپنی صحت خراب ہونے کا خود کوئی اندازہ یا اس کا کوئی خطرہ محسوس نہ کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ عز و جل نے اس سلسلے میں اپنے کلام پاک میں کیسی رہنمائی فرمائی ہے، ذرا غور کیجئے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، یعنی جتنی ضرورت اتنا ہی کھایا کرو۔ کیا مطلب؟ کہ ضرورت سے زیادہ کھانا یہ بھی اسراف میں آتا ہے۔ کبھی کے بھار ایسا ہو گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن روزانہ کے ہمارے کھانے کی عادت ایسی ہو کہ ہم پیٹ بھر کر کھائیں کہ اس کے بعد چلنا بھی مشکل ہو جائے، اچانک کہیں دوڑنے کی نوبت آئی تو ابھی تو کھایا کیسے دوڑوں کہنے لگے۔ اسی لیے نہ کیا فرمایا؟ جو لوگ کھانے میں اسراف کرتے ہیں، پینے میں اسراف کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غور کیجئے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، صبر کرنا، اور عبادت قلبیہ، عبادت لسانیہ، زبان کے ذریعے ادا ہونے والی عبادتیں، اور دوسرے بہت سارے نیک کاموں سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ تو کھانے پینے میں بھی جو اعتدال پہ رہتے ہیں، میانہ روی سے کھاتے ہیں، ان سے محبت رکھتا ہے، اور جو کھانے پینے میں فضول خرچیوں میں پڑ جاتے ہیں، اللہ ان سے محبت نہیں رکھتا۔ کھانے میں پینے میں اسراف کیا ہو سکتا ہے؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد اور ترمذی کی صحیح روایت، آدمی نے کھانے پینے کے بارے میں اپنے پیٹ سے بری چیز کچھ نہیں بھرا۔ یعنی جو آدمی اپنے پیٹ کو بہت زیادہ کھانے پینے سے بھر دیتا ہے، گویا وہ اپنا برا کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کسی کو کھانا ہی ہے تو اپنے پیٹ کے 3 حصے بنائیں، ایک حصہ کھائے، دوسرا حصہ پینے کے لیے، اور تیسرا حصہ آسانی سے سانس چلنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم میں سے کئی سارے لوگ
خاص کر رمضان جیسے مبارک مہینے میں افطار کی ڈشوں پر بیٹھتے ہیں، دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، دن بھر کے پیاسے ہوتے ہیں، اتنا کھا لیتے ہیں، اتنا پی لیتے ہیں کہ اب سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ بتایا نا، کبھی ایک آدھ بار ایسا ہو گیا کسی بہت زیادہ لذیذ کھانے میں، لیکن روزانہ کی عادت 1/3، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پینا، ایک حصہ آکسیجن اچھی طرح سے چلتے پھرتے رہنے کے لیے جسم کے اندر، خاص کر پیٹ اور معدے میں۔ پتہ ہے نا، کھانا پینا اچھی طرح سے ہاضمے کے لیے معدہ جو چکی کی طرح سے کام کرتا ہے اسے بھی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس موقع پر بعض اہل علم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ذکر کرتے ہیں کہ تم اپنے پیٹ کو کھانے پینے سے بھرنا، اس بری عادت سے بچ جاؤ۔ کیوں بچو؟ اس کے 3 نقصانات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں۔ ایک، مفسدۃ للجسم، تمہارے جسم کو فساد میں ڈالنے والا، تمہارے جسم کو خراب کرنے والا، بگاڑنے والا۔ یہ زیادہ کھانے پینے کی عادت تمہارے جسم کو خراب کرتا ہے۔ مورثۃ للسقم، تمہیں بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مکسلۃ عن الصلاۃ، نماز میں تمہیں سست کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حقیقت ہے نا، رات کا کھانا جو لوگ بہت زیادہ پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں تو پھر تہجد کے لیے اٹھنا، فجر کے لیے اٹھنا بڑا بھاری پڑتا ہے۔ پھر آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَعَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فِيهِمَا، کھانے پینے میں تم میانہ روی اختیار کرو۔ کیوں؟ جب میانہ روی اختیار کرو گے تو یہ تمہارے جسم کے لیے زیادہ صحت مندی کی دلیل ہے، تمہارے جسم کے لیے بہتر ہے، اور ابعد من الصرف، اس میں تمہارے خرچے کی بچت بھی ہوگی۔ جی ہاں۔ پھر آگے فرماتے ہیں بہت زیادہ موٹا آدمی، پیٹو آدمی، اس کو اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ خاص کر وہ موٹے اور وہ پیٹو لوگ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، معاف کرنا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ نصیحت ہے کہ وہ موٹے اور پیٹو لوگ جو دین پر اپنے کھانے پینے کی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ ان کو ناپسند فرماتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُهْلَكُ أَوْ لَيَهْلِكُ، انسان ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔ يُؤْثِرُ شَهْوَتَهُ عَلَى دِينِهِ، جو اپنے دین پر کھانے پینے کی ان سب چیزوں کی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے۔ جب جائز حلال کھانا پینا ہی ایک لمٹ سے ہونا چاہیے، تو اب سوچئے کیا مسلمان کی زندگی میں گنجائش ہے کہ وہ حرام چیز کا استعمال کرے؟ وہ ہیروئن، حشیش، تمباکو اور دوسری ایسی چیزیں جو انسان کی صحت کو برباد کرنے والی ہیں، کیا ان کا استعمال کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ رات تھوڑا سا ہلکا سا کھائے، جلد سو جائے، تاکہ وہ جلد تہجد کے لیے اٹھ سکے، یا کم سے کم فجر کی نماز کے لیے تو ضرور اٹھنا ہی اٹھنا ہے۔ دوائیں کھانے کا عادی نہ ہو، صرف اس وقت جب کہ بیماری ہو اور اس کی اسے ضرورت ہو۔ اور اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، ایکٹیونیس رہنے کے لیے، فٹنس رہنے کے لیے اور کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ انتظار کیجئے ہماری اگلی 11ویں قسط 11th ایپیسوڈ کے لیے، جس میں ہم آپ کو کچھ اور نسخے بتائیں گے اسلام کی روشنی میں۔ پھر ملاقات کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔